کہ راولپنڈی سینٹر جیل اڈیالہ راولپنڈی کی سیکیورٹی کا معاملہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 2 ہفتوں کے لیے قیدیوں اور حوالاتیوں کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندی جیل کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات اور خدشے کے پیش نظر عائد کی گئی ہے۔ بم ڈسپوزل سکواڈ سے بھی جیل کے اندر اور گرد و نواح میں سکریننگ کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جیل کی باؤنڈری وال پر خاردار تار لگانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ راولپنڈی سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کی سیکیورٹی کا یہ معاملہ ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 2 ہفتوں کے لیے قیدیوں اور حوالاتیوں کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ویلکم بیک۔ سندھ کی 10 رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ سندھ کابینہ میں ناصر شاہ، سعید غنی، شرجیل میمن شامل ہوں گے۔ سندھ کی 10 رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ جی ہاں، آپ کو بتا دیں کہ ذرائع کے مطابق عذرا افضل، سردار شاہ، ضیاء النجار، محمد بخش مہر بھی حلف اٹھائیں گے۔ سندھ کی 10 رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ سندھ کابینہ میں ناصر شاہ، سعید غنی، شرجیل میمن شامل ہوں گے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے عذرا افضل، سردار شاہ، ضیاء النجار، محمد بخش مہر بھی حلف اٹھائیں گے۔ سندھ کی 10 رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج یہ امکان ہے کہ سندھ کی 10 رکنی کابینہ حلف اٹھائے گی۔ سندھ کابینہ میں مختلف نام شامل ہیں، کچھ نام سامنے بھی آ گئے ہیں۔ سندھ کابینہ میں ناصر شاہ، سعید غنی، شرجیل میمن شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ عذرا افضل، سردار شاہ، محمد بخش مہر بھی حلف اٹھائیں گے۔ سندھ کابینہ کی 10 رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت وفاق سے جڑے صوبے کے مالی معاملات سے متعلق اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کو وفاق کے ذمے صوبے کے واجبات اور دیگر مالی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت وفاق سے جڑے صوبے کے مالی معاملات سے متعلق اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کو وفاق کے ذمے صوبے کے واجبات اور دیگر مالی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے شاہد حمید سے۔ اپڈیٹ کیجیے گا، اجلاس کی کارروائی کیا ہے؟ جی، یہ آج بڑا اہم نوعیت کا اجلاس منعقد ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت، اور اس میں صوبے کے جو مرکز کے ذمہ بقایا جات بنتے ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو 1510 ارب روپے بنتے ہیں بجلی کے خالص منافع کی مد میں مرکز کے ذمہ، جو مرکز نے دینے ہیں اور اب تک دیے نہیں ہیں۔ ساتھ ساتھ این ایف سی کے حوالے سے بات کی گئی کہ این ایف سی کی مد میں صوبے کو 14.62 کے مطابق پیسے دیے جا رہے ہیں، جو کہ کم ہیں، اور یہ 19% سے زیادہ کے مطابقت سے ملنے چاہیے، یعنی کہ سالانہ 262 ارب روپے صوبے کو ملنے چاہیے، جو کہ نہیں مل رہے۔ 6 ارب روپے وہ بجلی جو صوبہ اپنے طور پہ بنا رہا ہے اس کے پیسے بھی نہیں مل رہے۔ پھر ساتھ ساتھ پاٹا کے لیے سالانہ 100 ارب روپے کی بات کی گئی تھی، اس میں 500 ارب میں سے صرف 103 ارب روپے دیے گئے۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شاہد حمید اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بجٹ کی منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 18 مارچ یا اس سے قبل طلب کرنے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب گزشتہ 9 ماہ کے استعمال شدہ اور آئندہ 3 ماہ کا بجٹ اسمبلی سے منظور کروائے گی۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان ایوان میں بجٹ پیش کریں گے۔ اسمبلی میں پیش کردہ بجٹ مکمل 1 سال کا ہوگا۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ پیش کرنے کے بعد 1 دن کے وقفے کے بعد اپوزیشن لیڈر بجٹ پر بحث کا آغاز کریں گے۔ بجٹ کی منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 18 مارچ یا اس سے قبل طلب کرنے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب گزشتہ 9 ماہ کے استعمال شدہ اور آئندہ 3 ماہ کا بجٹ اسمبلی سے منظور کروائے گی۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان ایوان میں بجٹ پیش کریں گے۔ اسمبلی میں پیش کردہ بجٹ مکمل 1 سال کا ہوگا۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے میاں اسلم سے۔ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس میاں اسلم؟ جی بالکل، پنجاب کے بجٹ کی منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 18 مارچ یا اس سے طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب جو ہے وہ گزشتہ 9 ماہ کے استعمال شدہ اور آئندہ 3 ماہ کا جو بجٹ ہے وہ اسمبلی سے منظور کرائے گی، اور اس بجٹ میں مکمل 1 سال کا بجٹ بھی شامل ہوگا۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 10 سے 14 دن جاری رہنے کا امکان ہے، اور رواں مالی سال 2023-24 کا مکمل 1 سال کا بجٹ جو ہے وہ ایوان میں پیش کرے گی۔ بجٹ کی منظوری کے لیے جو ہے وہ مکمل مالی سال کی بجٹ کی منظوری والا پروسیس ہی اختیار کیا جائے گا، تاکہ کوئی اس میں قانونی ہچ نہ رہے اور اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ دوسری جانب سپلیمنٹری بجٹ کی منظوری کے لیے بھی جو ہے وہ طریقہ کار یہی طے کیا گیا اور یہی اختیار کیا جائے گا۔ سپلیمنٹری بجٹ پر بھی بحث ہوگی، اس میں بھی کٹوتی کی تحریکیں ہوں گی، اور اس کے بعد اس کی منظوری دی جائے گی۔ بہت شکریہ میاں اسلم۔ لاہور میں آئی ٹی ایجوکیشن اور فلم سٹی منصوبہ جلد شروع کرنے کا فیصلہ۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दे दी। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल और दीगर बड़ी कंपनियों ने IT सिटी लाहौर के लिए आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीन की बड़ी IT कंपनियों को ऑफिस बनाने के लिए मदऊ करने की हिदायत। कहती हैं दुनिया भर से बेहतरीन IT कंपनियों को IT सिटी में बिजनेस के मौके फराहम करेंगे। पंजाब समेत पाकिस्तान भर के तलबा के लिए वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के एक कैंपस भी बनाए जाएंगे। लाहौर में 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज़ 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। टोटल 516 मकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट्स बनाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बड़े अस्पतालों में आज से सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बहाल। महकमा सेहत ने सहूलत प्रोग्राम के पैनल पर मौजूद अस्पतालों की बाज़ाब्ता फहरिस्त जारी कर दी है। मरीजों को सूबे के 118 अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल होगी। हुकूमत ने इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी कर दिए। अस्पतालों में सेहत कार्ड के हवाले से तमाम काउंटर्स खोल दिए गए। माली बहरान के बायस MTA अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज 19 अक्टूबर 2023 से बंद था। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बड़े अस्पतालों में आज से सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बहाल। IT सेक्टर का फिरोग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में वज़ारत IT और टेलीकॉम के हुक्काम ने इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IT सेक्टर की तरक्की के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। इजलास में IT सेक्टर के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर भी किया गया है। IT सेक्टर का फ़रोग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में वज़ारत IT और टेलीकॉम के हुकाम ने इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IT सेक्टर की तरक्की के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत। इजलास में IT सेक्टर के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर भी किया गया है।